بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 2 سال کے واقعات بیان کریں گے، جس میں آپ کا عقیقہ اور اس کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے سپرد کیے جانے کا واقعہ بھی شامل ہے۔ ایک یہودی عالم جو مکہ میں آیا ہوا تھا، جب اسے پتہ چلا کہ حضرت عبدالمطلب کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ حضرت عبدالمطلب کے پاس آیا اور بے چین ہو کر ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں اس بچے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبدالمطلب اس عالم کی بے چینی کو دیکھتے ہوئے پیغمبر اسلام کو ایک گہوارے میں لے کے آتے ہیں۔ یہودی عالم کی نگاہ اس بچے پر پڑی اور بے اختیار چیخ ماری کہ یہی وہ بچہ ہے جو اللہ کا آخری رسول ہے، اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل نبوت ختم ہو گئی۔ مکے والے جو پہلے ہی حضرت عبدالمطلب سے جلے بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ جو کاہن آ رہا ہے انہی کے گھر میں آ رہا ہے، جو راہب آ رہا ہے انہی کو بشارت دے کے جا رہا ہے، جو جادوگر آ رہا ہے وہ انہی کی تلاش میں آ رہا ہے، اور ہر آنے والا کوئی خوشخبری دے کے جاتا ہے، کوئی پیشن گوئی کر کے جا رہا ہے، لوگوں کا جناب عبدالمطلب اور اس بچے سے حسد بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے۔ مکہ کی سرزمین پر سینکڑوں بچے پیدا ہوئے، مگر اس طرح تو کسی کو اعزاز نہیں ملا۔ یہ ابتدا ہی سے پیدا ہونے والا حسد آگے جا کر مذہبی مخالفت میں بدلا۔ یہودی عالم بے اختیار پکار اٹھے کہ میں نے اس بچے کو پہچان لیا ہے، میں اسی کی تلاش میں مکہ آیا تھا۔ جناب عبدالمطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور سارے رازوں سے واقف ہیں، انہوں نے جب یہ جملہ سنا تو فوراً پیغمبر اسلام کو واپس گھر میں لے گئے اور انہیں پوشیدہ کر دیا۔ 4 دن تک پیغمبر اسلام کو پوشیدہ رکھا گیا۔ البتہ چوتھا دن جب گزرا تو عرب کا ایک انتہائی پڑھا لکھا اور مشہور شخص جس کا نام سواد بن قارب تھا، حضرت عبدالمطلب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں ایک دفعہ اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جناب عبدالمطلب دیکھ چکے تھے کہ یہودی عالم کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے پورا مکہ یا کم سے کم خاندانی بنو ہاشم کے مخالفین اس خبر کو سن کر حسد کر رہے تھے۔ یہ سواد بن قارب تو مکہ میں زیادہ احترام کا مقام رکھتے ہیں، اگر انہوں نے بچے کے بارے میں کوئی بات کر دی یا پیشن گوئی کر دی تو اہل مکہ کا حسد اور بڑھ جائے گا۔ اس لیے جناب عبدالمطلب نے انکار کر دیا کہ میں اپنے پوتے کو اس وقت مجمع عام میں نہیں لا سکتا۔ سواد ابن قارب بے چین ہو گئے اور کہا کہ پھر ایسا کرے کہ مجھے اس بچے تک پہنچا دیں۔ جناب عبدالمطلب نے کہا کہ ہاں یہ بات مانی جا سکتی ہے، میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، اس کا مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور حسد کا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اسے ساتھ لے کے جناب آمنہ کے مکان میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی گہوارے کے قریب پہنچے اور بچے پر سے کپڑے کو ہٹایا تو ایک عجیب قسم کا نور سارے کمرے میں پھیل گیا۔ سواد ابن قارب پڑھے لکھے شخص ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ بے اختیار جھکتے ہیں اور اس بچے کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جناب عبدالمطلب کو کہتے ہیں کہ آپ گواہ رہیے گا، میں اس بچے پر ابھی سے ایمان لے آیا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں اس وقت تک زندہ نہیں رہوں گا جب یہ بچہ اعلان رسالت کرے گا، مگر آپ گواہ رہیے کہ میں ابھی اس بچے پر ایمان لا رہا ہوں، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہی اللہ کا آخری رسول ہے۔ چنانچہ بنو ہاشم کے علاوہ پیغمبر اسلام کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سواد ابن قارب کی ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 4تھے دن کا ہے۔ 7ویں دن حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کا عقیقہ کرتے ہیں اور سارے مکے والوں کو دعوت عقیقہ میں بلاتے ہیں۔ اس وقت کسی نے حضرت عبدالمطلب سے سوال کیا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت عبدالمطلب اور حضرت آمنہ کو پہلے ہی پیغمبر خدا کے نام کی بشارت ہو چکی تھی، چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر یہ نام نیا تھا، آج تک کسی نے یہ نام نہیں رکھا تھا،
اس کے لفظی معنی ہے وہ شخص جس کی تعریف کی جائے۔ مکہ والے حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا نام رکھا ہے جو تاریخ میں پہلے کسی نے نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میری تمنا یہی ہے کہ ساری دنیا اس بچے کی تعریف کرے، اس لیے میں نے اس کا یہ نام رکھا ہے۔ یہودی، کاہن، جادوگر اور شیطانی نمائندے حضور اکرم کی پیدائش کی رات پیش آنے والے واقعات دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ اس پیدا ہونے والے بچے کے دشمن ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اگر یہ بچہ بڑا ہو گیا اور اس نے اعلان نبوت کر دیا تو ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر رب کریم کی مصلحت یہ تھی کہ پیغمبر اسلام کچھ عرصہ کے لیے مکہ کی سرزمین سے غیبت میں چلے جائیں تاکہ ان کے دشمن ان کی تلاش میں یہاں تک آئیں تو یہاں سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ پیغمبر اسلام بڑی تیزی سے نشو و نما پا رہے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام 2 مہینے میں بیٹھنے لگے تھے، 9 مہینے میں آپ دوڑنے لگے تھے، 15 ماہ کی عمر میں آپ تیر اندازی کرنے لگے تھے اور 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام نوجوانوں سے کشتی لڑتے تھے اور انہیں شکست دیا کرتے تھے۔ اتنی تیزی سے ہونے والی نشو و نما ایک طرف تو ایجاد نبوت تھی اور دوسری طرف یہ مصلحت بھی پوشیدہ تھی کہ آنے والا تو تلاش کرے گا کہ پچھلے سال 12 ربیع الاول کو پیدا ہونے والا بچہ کہاں ہے۔ اس کے ذہن میں یہی ہوگا کہ 1 سال کا بچہ ہے، ابھی چلنے کے قابل ہوا ہوگا۔ چنانچہ اگر پیغمبر اسلام پر اس کی نگاہ پڑے تو شاید وہ نظر انداز کر جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے واقعات بھی پیش آ رہے ہیں کہ نہ جناب آمنہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور نہ جناب حلیمہ کو کوئی کام کرنا پڑتا ہے اور نہ دادا حضرت عبد المطلب کو کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے۔ جب جناب آمنہ کی نگرانی میں رسول رہے تو وہ حیران ہیں اور جب بی بی حلیمہ کی نگرانی میں رہے تو وہ حیران ہیں کہ جب کبھی ہمارا دل چاہتا کہ ہم ان کو نہلائیں اور ان کے سر میں تیل ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہم سے پہلے نہلا کر اور کنگھی کر کے گیا ہے۔ عام بچے سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں میل وغیرہ ہوتا ہے اور جب یہ سو کر اٹھتے ہیں تو چہرہ بالکل تر و تازہ اور حشاش بشاش ہوتا ہے۔ جب کبھی ہم نے چاہا کہ ان کا لباس بدلیں، پتہ چلا کہ پہلے ہی ان کو کوئی نیا لباس پہنا کے چلا گیا ہے۔ حتیٰ کہ کھانے وغیرہ کے سلسلے میں بھی جس گھر میں بھی گئے وہاں پر پیغمبر اسلام کی وجہ سے رزق پہنچا۔ گھر والوں کے کھانے سے پیغمبر اسلام نے کبھی حصہ نہیں لیا۔ تو اب جو بھی پرورش کرنے والے ہیں وہ حیران ہیں کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب بچپنے کی وہ عمر تھی کہ جب عام طور پر قدرتی ضروریات کی وجہ سے بچے کا لباس خراب ہو جاتا ہے، جناب آمنہ اور جناب حلیمہ کہتی ہیں وہ جو ضروری حاجتیں ہیں ان کے نشان بھی ہم نے کبھی رسول اسلام کے لباس پر نہیں دیکھے۔ غرض یہ کہ سارے کے سارے کام پروردگار عالم کی مصلحت سے طے پا رہے ہیں، مگر دشمنوں کا گروہ وہ مسلسل حضور اکرم کی تلاش میں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو دین ابراہیمی پر ہیں اور اپنے والد جناب ہاشم سے ان کو کچھ راز نبوت بھی ملے ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ اس بچے کے دشمن بہت زیادہ ہوں گے، تمہیں پوری کوشش کرنا ہے اس بچے کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس مسئلے کی وجہ سے حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو مکہ سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کو پتہ چلا کہ اکثر یہودیوں کے گروہ آتے ہیں اور مکہ کے حالات کا جائزہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہودی بار بار کیوں آ رہے تھے؟ دراصل یہودی بہت عرصہ پہلے ہی سے پیغمبر اسلام کی ولادت کو روکنے کی فکر میں تھے۔ عبد مناف پہ حملہ ہوا، جناب ہاشم پہ حملہ ہوا، جناب عبد المطلب پہ حملہ ہوا، جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا، مسلسل یہ حملے ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب جناب عبداللہ کی جوانی کا زمانہ آیا تھا تو یہودیوں کی ساری سازشوں کا مرکز یہ تھا کہ کسی طرح انہیں ختم کر دو تو ولادت رسول رک جائے گی۔ یہودی یہ پہچان گئے تھے کہ جناب عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد ہیں اور یہ پہچان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس کرتے کی وجہ سے ہوئی تھی جو یہودیوں کے پاس تھا، اور جناب عبداللہ کی ولادت کے وقت اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔
انہوں نے سوچا کہ اگر جناب عبداللہ کو شادی سے پہلے قتل کر دیا جائے تو رسول اللہ کی ولادت نہیں ہو سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے حملہ کر دیا، مگر وہ حملہ بھی ناکام ہوا اور اسی کے نتیجے میں جناب عبداللہ کی شادی جناب آمنہ سے ہوئی۔ اب جناب آمنہ سے شادی کے بعد یہودی اور پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ولادت کے سلسلے کو روکنا ہے، اور اتفاق سے انہیں ایک موقع مل گیا۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں مدینے جاتے ہیں اور مدینہ یہودیوں کا گڑھ ہے، چنانچہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مدینے میں جناب عبداللہ پہ حملہ ہوا اور زہر کے ذریعے جناب عبداللہ کو شہید کیا گیا۔ اب یہودیوں کو ایک اطمینان تو ہو گیا کہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے، صرف ایک بات کا پتہ کرنا ہے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے یا نہیں۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بے اولاد تھے تو گھر میں جا کر اطمینان سے سونا، اور اگر یہ پتہ چلے کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے تو پھر اس کے قتل کا انتظام کرنا ہوگا۔ یہودیوں کا ایک گروہ بنا، یہ لوگ خاص اس کام کے لیے مدینہ سے مکہ آئے۔ وہاں آ کر تحقیق کی تو اطمینان کا سانس لیا جب پتہ چلا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، چنانچہ بڑے اطمینان سے واپس مدینے گئے۔ مدینے پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری پہنچا دی گئی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا اب وہ خون سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ پیغمبر کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی اولاد بھی نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن تھے، مگر ان سے ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ یہ تو معلوم کر لیا کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں نہیں آئے، یہ تو پتہ چلا لیا کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، مگر یہ معلوم کرنا بھول گئے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جناب عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ حاملہ ہوں اور کچھ مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے۔ اس طرف ان کا خیال گیا ہی نہیں۔ یہ دیکھ کر مطمئن ہو کر گھر چلے گئے کہ عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے، عوام کو اتنی معلومات نہیں ہے، لیکن یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوگا۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہو گیا؟ چونکہ آخری رسول کے والد کو ہم نے پورے یقین کے ساتھ قتل کیا کہ یہی رسول کے والد ہیں، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلا لیا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، پھر یہ رسول کہاں سے آ گئے؟ اب پریشان ہیں کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری رسول عبداللہ کے ہاں پیدا ہوں گے اور یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے۔ اب حیران ہیں کہ عبداللہ کے ہاں تو رسول پیدا نہیں ہوئے، اور اگر کسی اور کے ہاں پیدا ہوئے ہیں تو یہ ہماری کتاب کے برعکس ہے۔ فوراً ایک گروہ بنایا گیا تاکہ وہ جا کر تحقیق کرے۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت پیغمبر اسلام کو مکہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سا بچہ ایسا ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہوگا، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا، کسی سے پوچھ نہیں سکتے، چونکہ مکہ میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے گئے ہیں۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ انہوں نے کروایا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق ان لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے ہیں، خاص طور پر خاندان بنو ہاشم والے ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا، آپ پوچھ کسی سے نہیں سکتے، ایک ایک گھر پر تاک لگائے بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں دیکھتے ہیں، باپ کی گودوں میں دیکھتے ہیں، مگر کوئی 2 مہینے کا بچہ نظر نہیں آ رہا۔ ناکام واپس لوٹ گئے، اب آ رہے ہیں، جا رہے ہیں اور مسلسل تحقیقات کر رہے ہیں، مگر ان کی تحقیقات ناکام ہو رہی ہے،
کیونکہ پیغمبر اسلام تو اس وقت مکہ سے باہر ہیں۔ البتہ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہو گئی اور پیغمبر مکہ مستقل طور پر آ گئے تو اس زمانے میں بھی یہودیوں کا ایک گروہ مکہ آیا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ اس نوجوان پر پڑی تو یہ دیکھ کر چونک اٹھے کہ یہ نوجوان جو اپنے دادا اور چچا کے ساتھ چل رہا ہے، اس کے چلنے کا طریقہ، اس کی بات کا طریقہ بالکل وہی ہے جو ہماری کتابوں کے مطابق آخری رسول کا طریقہ ہے۔ اس کے سر پر بادل سایہ بھی کر رہا ہے۔ یہ جس درخت کے قریب سے گزرتا ہے درخت کی شاخ ایک مرتبہ جھک جاتی ہے۔ یہ جس پتھر کے قریب جاتا ہے پتھر کلام کرنے لگتا ہے۔ یہ جس طرف جائے راستے میں کوئی رکاوٹ ہو تو رکاوٹ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ یہ سب نشانیاں تو آخری رسول کی نشانیاں ہیں، لیکن اگر یہ آخری رسول ہے تو یہ تو 25 سال کا نوجوان نظر آ رہا ہے، جبکہ ہمارے علم اور ہماری کتابوں کے مطابق اس کو 7 سال کا نوجوان ہونا چاہیے۔ یہودیوں کے اس گروہ نے اپنے علماء سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ خوب اچھی طرح دیکھ لو، یہی اگر آخری رسول ہے تو اسے قتل کر دو۔ یہودیوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ عبد المطلب کے گھر میں پیدا ہوا عبداللہ کا بیٹا ہے، لیکن ابھی دل میں ایک کھٹک ہے کہ جس طرح ہم پہلے غلطی کر گئے تھے اور اس بچے کے والد کو قتل کرنے اور اس کے ہاں اولاد کے نہ ہونے کا پتہ کر کے مطمئن ہو گئے تھے اور جشن منا لیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہم دھوکہ کھا گئے ہیں۔ ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم اس نوجوان کو قتل کر کے چلے جائیں اور ہم مطمئن ہو جائیں اور 20 سال بعد پتہ چلے کہ رسول تو ابھی زندہ ہے۔ اس لیے یہودی اس دفعہ 100% یقین کرنا چاہتے تھے کہ یہی نوجوان اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ یہودیوں نے اپنے کتاب میں پڑھا ہوا تھا کہ جو بھی اللہ کا رسول ہوگا، چاہے پہلا ہو یا آخری، لقمہ حرام اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا، بلکہ حلق تو کیا اس کے ہونٹوں کو بھی نہیں چھو سکتا۔ حرام کے علاوہ ایسا رزق جس کا پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، وہ بھی رسول کے ہونٹوں کو نہیں چھو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑا عجیب منصوبہ بنایا۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی جس کا نام زبیدہ تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا مرغی فارم بنایا ہوا تھا اور وہ مرغیوں کے انڈے بیچ کے گزارا کیا کرتی تھی، اور جو مرغی انڈے دینے کے قابل نہ رہتی اسے وہ ذبح کرنے کے لیے بیچا کرتی تھی۔ یہودیوں نے سوچا کہ یہ ایک ایسا امتحان ہے جس سے ہمیں یقین ہو سکتا ہے، چنانچہ رات کے وقت زبیدہ کے گھر میں نقب لگا کر کچھ مرغیاں چوری کر کے لائے، اور جو مرغیاں چرا کر لائے ان کے بارے میں 2 نیتیں کی۔ کچھ مرغیاں چوری کی نیت سے چرائی اور کچھ کے بارے میں سوچا کہ ہم بعد میں ان کی قیمت زبیدہ کو ادا کر دیں گے۔ اب جو چوری کی نیت سے لی وہ تو رزق حرام ہو گیا، اور جو اس نیت سے لی کہ بعد میں پیسے دے دیں گے، یہ رزق مشتبہ ہو گیا، کیونکہ پتہ نہیں زبیدہ راضی ہو کہ نہ ہو۔ خود سے دل میں فیصلہ کر کے کسی کی چیز اٹھا لینا اگر حرام کی منزل پر نہ ہو تو مشتبہ ضرور ہے۔ اگلے دن جناب عبد المطلب کو دعوت دی گئی کہ آپ مکہ کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ایک قابل احترام شخصیت ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک وقت کا کھانا کھائیں۔ اسلام میں کسی کا تحفہ یا دعوت رد کرنے کی سخت ممانعت ہے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے دعوت قبول کر لی۔ یہودیوں کا اصل مقصد تو پیغمبر اسلام کا امتحان لینا تھا، اس لیے حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اکیلے دعوت میں نہیں آئیں گے، بلکہ خاندان بنو ہاشم کے سارے مرد آئیں گے، خاص طور پر آپ کے سب بیٹے اور پوتے ضرور آئیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ تم نہ بھی کہتے تو میری شرط یہی ہوتی، کیونکہ میں اپنے پوتے کے بغیر کسی دعوت میں شریک نہیں ہوتا۔ یہودیوں کے تو دل کی ہو گئی، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اب یہودیوں نے یہ ذہن میں رکھا کہ یہ حرام والی مرغی ہے کہ یہ مشتبہ والی مرغی ہے۔ دسترخوان لگا دیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے رئیس مکہ، دعوت آپ کے اعزاز میں ہے، کھانے کا آغاز کیجیے۔ کہا کہ نہیں، جب تک میرا پوتا کھانا شروع نہیں کرے گا ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے۔ اب یہودیوں کو تو چاہیے ہی یہ تھا۔ ساری توجہ رسول کی طرف ہو گئی۔ رسول اللہ سے کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کیجئے۔ رسول خدا جواب دیتے ہیں کہ نہیں،
یہ رزق ہمارے لیے نہیں ہے، کھانا تو دور کی بات ہمارے ہونٹوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حیران ہو کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ کھانا ہمارے لیے نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیجیے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے، دیکھتے ہیں کہ یہ کھانا کیسے نہیں پہنچتا۔ پیغمبر مسکرا کر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر کھلا سکتے ہو تو کھلاؤ۔ اب یہودیوں نے روٹی اور گوشت کے ساتھ نوالا بنا کے پیغمبر اسلام کی جانب بڑھایا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جیسے ہی وہ نوالا حضور کے ہونٹوں کے قریب پہنچا تو ایسا لگا کہ کسی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھول دیا ہو اور نوالا دسترخوان پر گر پڑا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، حتیٰ کہ 10 مرتبہ کوشش کی گئی، مگر یہ نوالا پیغمبر کے ہونٹوں سے مس نہ ہو سکا۔ قریب پہنچ جاتا ہے لیکن ہاتھ کھلتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ یہودی بظاہر تو پریشان ہے لیکن دل میں خوش ہیں کہ آدھی علامت تو پوری ہو گئی۔ یہ حرام والا کھانا تھا، اب مشتبہ کھانا لے کے آتے ہیں۔ پھر پیغمبر سے کہا کہ آغاز کیجئے۔ پیغمبر اسی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم کھلائیں۔ پیغمبر نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ اب جب کوئی نوالا ہاتھ میں لے کر پیغمبر کے ہونٹ کے قریب لے جاتا ہے تو وہ یا دائیں نکل جاتا ہے یا بائیں نکل جاتا ہے، لیکن ہونٹ کے قریب نہیں جاتا۔ یہودی حضرت عبد المطلب سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو خلوص سے دعوت دی تھی، لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے، کیا خدائی راز ہے۔ اس میں جناب عبد المطلب اور پیغمبر اسلام سمجھ گئے کہ کیا بات ہے، لیکن کہنے کا موقع نہیں ہے۔ خاندان بنو ہاشم اپنے گھر واپس چلا گیا اور یہودیوں کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ رسول برحق ہے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جناب عبد المطلب پیغمبر اسلام کی اور زیادہ حفاظت کرنے لگے۔